کچھ روز قبل فوج کے سابق میجر عدیل راجہ نے پاکستان کی 4 ٹاپ ماڈلز پہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنے اور اعلیٰ شخصیات کو خوش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ عدیل راجہ نے اپنے وی-لاگ میں جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید بھاجپا پہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ بھی ان ماڈل سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ اس الزام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاک و ہند کی سیاست میں ماڈلز اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ صرف پاک و ہند کی سیاست نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی سیاست میں ہوتا ہے نمبر 1، اور یہ تھرو آؤٹ جو ہماری تاریخ ہے بنی نوع انسان کی سیاسی تاریخ میں، اس میں عورت کا رول جھٹلایا نہیں جا سکتا، ریکارڈ پہ ہے سارا کچھ۔ اچھا، لیکن یہ وضاحت دیتے وقت یاد رکھیں، میں یہ بات میں اس بات پہ تبصرہ نہیں کر رہا، جب تک آپ ذاتی طور پہ جانتے نہیں ہیں آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ تو چند دن پہلے یہ جو مریم اورنگزیب، اس نے بھی کہا تھا کہ بھی وہ ایکٹریسز کی نہیں ہونی چاہیے کردار کشی، تو میں نے کہا ایکٹریسز کیا، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں جنرل فیض صاحب کو نہیں جانتا، نہ میں ان کو کبھی ملا ہوں، 2 4 10 بار آدمی ملتا ہے تو شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہی از ناٹ دا ٹائپ ایٹ آل۔ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ ان کی زندگی میں 3 4 ہی ہیں۔ نمبر 1 ان کا ملک تھا، اور وہ فوجی کا ہوتا ہے۔ آپ فوجی کی کسی بات سے اختلاف کریں، فوجی طے کر کے اس میدان میں آتا ہے، بوقت ضرورت جان بھی دینی پڑی تو اس لیے وہ۔ دوسرا ان کی فیملی، ان کی ٹاپ پرائیورٹی۔ میں نے اس طرح کی آئیڈیل فیملی، اپنی فیملی سے اتنی محبت کرنے والے زندگی میں کم لوگ دیکھے ہیں۔ تیسرا ان کا پیشن تھا کرکٹ۔ چوتھا ان کا تھا پرانے گیت، بہت پرانے، اور اس مزاج کے لوگ جو ہیں وہ اس بد کردار نہیں ہوتے ذاتی طور پہ۔ مطلب میری دیانت پہ یا میری اس سائڈ پہ کوئی نہیں، آپ ڈرنک کا سنسار جو مرضی کرتے رہو، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا۔ میری ذات کے ان 2 3 پہلوؤں پہ کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی بد دیانت ہوگا، خائن ہوگا، گھٹیا ہوگا، کمینہ ہوگا، ثبوت کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں آج کل سوشل میڈیا وغیرہ۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ترانہ ایک ایکٹریس ہوتی تھیں، وہ یحییٰ خان کو ملنے گئیں تو پورے ملک میں لطیفہ پھیل گیا تھا کہ گئی تو ترانہ تھی، واپس آئی تو قومی ترانہ تھی۔ یہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی یہ بات چھپی نہ رہتی، میں آپ کو بتا دوں۔ باقی اگر آپ نے کیریکٹر اسیسینیشن کسی کی کرنی ہے تو ہمارا تو مزاج ہے، ہم تو چسکا فروش سے لوگ ہیں جو اس کے بات کر دیتے ہیں۔ جب تک، اور بات سنیں، جتنی گندی غلیظ بھونڈی بات ہوگی اتنا ہی آپ کو ذاتی طور پہ علم ہونا چاہیے۔ وہ ماڑی موٹی بات ہو تو بندہ آگے کر دیتا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہوئے بندے کو، اور ایکٹریسز ہوں، وہ کوئی ہو، کسی پہ بھی، خواتین۔ اور میں تو چند دن پہلے میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو ماں نے نہیں جانا جو کسی عورت کی حرمت پہ انگلی اٹھائے، وہ جانے اس کا کام جانے بھی، تم وہ مامے لگتے ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، تو کون؟ خلیل جبران کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب تم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہو تو دیکھ لو تمہارے اپنے ہاتھ کی باقی انگلیاں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ سو اس طرح کی باتوں پہ آپ توجہ نہ دیا کریں، یہ آپ کے دماغ کو آلودہ کرتی ہے۔ اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کر کے گزر جایا کریں۔